کہ اس وقت ایک جانب ہم بھارت جو پاکستان کے ایک ازلی دشمن کے طور پر پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، وہیں پر کلبھوشن یادو کے حوالے سے حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ تو اس کو بھی این آر او دے رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے تھے، پاکستان مسلم نون بھی یہ بات کر رہی ہے۔ دیکھیے مدثر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری ان کے پاس جو نیشنل ایشوز ہیں، جب اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کو چاہیے یہ کہ وہ تھوڑا سا اس کا پڑھ لیا کریں اور ہر بات پہ سیاست نہ فرمایا کریں۔ دیکھیے، سیاست کرنے کے لیے آپ ہماری پرفارمنس کے اوپر بات کریں، آپ ملک کے اندر ہونے والی مختلف چیزوں پہ بات کریں، لیکن جب آپ اس طرح کے سینسٹیو ایشو کو میں آپ کو پورے ایمان اور ایقان سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانیوں سے، اپنی قوم سے، اپنی دھرتی سے، اپنے کوس سے، اپنی قوم کی جو حریت اور اس کی عظمت ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ خیال، اور آپ کو یاد ہو کہ یو این کے اندر جب انہوں نے جا کے تقریر کی تو انہوں نے اپنی قوم کا، امت مسلمہ کا اور جس طرح سر فخر سے بلند کیا اور بھارت کی جو جارحیت ہے مختلف شکل میں اس کا پردہ چاک کیا، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ میں یہ التماس کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی، اپوزیشن کے، آپ کے پاس یہاں پہ بات کرنے کے لیے اور بڑے موضوعات ہیں۔ آپ کلبھوشن کے معاملے کے اوپر تھوڑا سا پڑھ لیجئے، تھوڑا سا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے معاملے کو پڑھ لیجئے۔ انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، کلبھوشن یادو کے لیے آپ نے خود درخواست دائر کر دی ہے کہ فیئر ٹرائل اس کو دیا جائے، تو حکومت کو کیا ضرورت وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑی؟ بار بار کیوں اتنا ہم اچھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہماری کچھ اوبلیگیشن ہیں اور وہ ہماری اوبلیگیشن ہے جو آپ نے ویانا کنونشن سائن کیا ہے اس کے تحت، یا تو یہ ہو خاکم بدن یہ ہو کہ پاکستان کی حکومت جو ہے، یہ پاکستان کے ادارے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو این آر او دیں، یہ تو کسی کے نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ بات اسمبلی کے فلور پہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک اپوزیشن، ایک جو ٹپیکل ان کا ایک آرتھوڈاکس طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ بات کہیں نہیں ہے، کچھ ہماری اوبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل لاز کے اور انٹرنیشنل ٹریٹیز کے، جس کی ہم سگنیٹری ہیں نا، کنونشن ہم نے سائن کیا ہوا ہے، اس لیے کوئی کسی کو این آر او نہیں دے رہا، کوئی کسی کو۔ آپ مجھے بتائیے، ہم سیاست کے اندر ہیں، آپ بھی اس پہ نظر رکھتے ہیں، میرے خیال میں لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں نے پہلے چند گفتگو سنی۔ پاکستان کے اندر کوئی حکومت کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے پولیٹیکلی کہ وہ ایک ایسے آدمی کو این آر او دے؟ کیا کوئی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار سکتا ہے؟ اگر فرض کریں اس کی نیت بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اور عمران خان سے کچھ توقع کرے۔ ٹھیک ہے، میں لغاری صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے اس قسم کا این آر او دے دیں، وہ بھی بھارت کے ایسے جاسوس جو خود اپنے آپ کو تسلیم کر لیا ہے۔ پھر یہ صرف سیاست ہو رہی ہے جو پارلیمان کے اندر ایک دہشت گرد کے حوالے سے اپوزیشن بیان کر رہی ہے؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور حکومت کی جو موقف دے رہے ہیں ہمارے بھائی جناب عثمان سعید بصرہ، ایسے ہی ٹھیک ہو۔ لیکن یہ جو اچانک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور جس طرح سے آگے پھر عدالت میں معاملہ لیا جاتا ہے، یہ جنیوا کنونشن کی اوبلیگیشن نہیں ہے۔ جنیوا کنونشن کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کے جوڈیشل پروسیس کے اندر انٹرفیئر کرے، نہ ہی یہ یونائٹڈ نیشن کا کام ہے، نہ ہی کسی اور ادارے کا کام ہے، نہ ہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہے کہ آپ کا جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ کیا ہے۔ ہمارا ایک جوڈیشل پروسیس ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی کے بعد اس کو ایک سزا دی گئی ہے۔ اس سزا کے بعد انڈیا، اس کے پاس آپشن تھا، وہ وہاں جا سکتا تھا۔ پاکستان تو آج بھی وہاں سے چھوڑ کر آ سکتا ہے۔ پاکستان پر بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کرمنل جسٹس کے معاملات میں وہ انٹرنیشنل کورٹ کی ڈکٹیشن لے۔ پاکستان اب بھی اس کا پابند نہیں ہے۔ اگر مورلی ہم وہاں رہ بھی رہے ہیں، یہ کر بھی رہے ہیں، تو ہم اس کو ایک تو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایکسس دے رہے ہیں، اور دوسری بات اس کے لیے دروازے کھل رکھے ہیں کہ جناب آئیے، فیملی مل گئی، پھر اس کو وہ مل گئے، ڈپلومیٹس مل کر گئے ہیں، اور ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار تک اس کو یہ ایکسس دیا، اور پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ ظاہر اس سے سوال پیدا ہوئے ہیں اور اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے، تو حکومت کو اس بات کا اطمینان بخش جواب، یہ ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح، لیکن یہ کہ اس کو ہم کہاں لے جائیں جو آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس کے لیے آپ کورٹ میں راستہ کھول رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے کوئی ایسا ہوا ہے کہ جب آ گیا ہو فیصلہ اور ملٹری اور آرمی چیف نے سزا کی توثیق کر دی ہو،
تو اس کے بعد آپ معاملات کو لے کر گئے ہوں سپیریئر جوڈیشری میں اور جا کر کہا ہو کہ نہیں کورٹ مارشل کے جو وہ ہیں ان کی اپیلوں کو ان عدالتوں میں سنا جائے، تو پھر اس کے بعد تو یہ پروسیس نہیں ہو سکتا ہے۔ سر وہ تو فیئر ٹرائل کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ فیئر ٹرائل کا ہی معاملہ تھا۔ کیا اس کا ہم مطلب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ٹرائل ہوا جو ہوا وہ فیئر نہیں تھا، یا اس سے پہلے جو ہمارا کورٹ مارشل کی کارروائی تھی وہ فیئر نہیں تھی، اور اس سے پہلے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلبھوشن کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں؟ چلے میں بسرا صاحب، آپ ایک وکیل بھی ہیں، آپ کی ویسے تو یونرا الگ ہے لیکن بہرحال آپ وکیل ہیں۔ اب ہم نے ٹریٹری سائن کی ہے، ساری چیزیں ہیں، فیئر ٹرائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، یہ بھی کہا گیا کہ انہیں وکیل بھی مقرر کر کے دیا جائے اور فریقین بھی بنائے گئے، اس میں GHQ بھی ہے، وزارت خارجہ بھی ہے، مختلف وہ چیزیں ہیں۔ یہ کیوں ضروری تھا کہ یہ کرنا؟ پاکستان کے لیے پابند تھے ہم، تو ان کو ایک ایکسیس دیا، پھر دوسرا ایکسیس دیا، تیسرے ایکسیس کے لیے بھی ہم نے کہا وہ خود نہیں آ رہے، تو پاکستان کی تاثر ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستانی حکومت بچھی جا رہی ہے ان کے آگے کہ کسی طرح سے کچھ کر لیں۔ اچھا مدثر، میں آپ کی خدمت میں بڑا ایک ریشنل آرگومنٹ رکھنے لگا ہوں تاکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگ بھی سنیں، یہ ابہام دور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کلبھوشن یادو کی نیشنلٹی کو لے کے اور اس پہ ہندوستان نے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا آدمی نہیں ہے، آپ تو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، کلبھوشن یادو سرے سے ہندوستان کا سپائی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے پاکستان کے فورن آفس نے اور آپ کے پاکستان کے اداروں نے مل کر کے ان کو کہا کہ آئیے ایکسیس دی، الٹیمیٹلی ہم نے پروو کر دیا جب اس کی ماں اور اس کی بیوی یہاں پہ آئے تو ہندوستان کا انہوں نے لیا تھا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، نمبر 1 یہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارا تو نیشنل ہی نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔